الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کی بات دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنے اس مقدس گھر مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی، شان ربوبیت، شان قدوسیت کا صدقہ، شان ستاری غفرانی کا صدقہ ہماری اس مقدس حاضری کو قبول فرمائیں اور اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائیں. جس طرح آپ حضرات سب سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، دعا کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری زندگی سب سے پہلے اپنے حضور جھکنا، نمازیں پڑھنا، مذہبی معاملات میں، کاموں میں سب سے آگے رہنا نصیب فرمائے. آمین. تو آیت طیبہ آج کے اس مقدس روح پرور پرنور جمعہ المبارک کی عظیم الشان اجتماع میں تلاوت کی گئی.
اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کرو، جن سے روکا گیا رک جاؤ۔ اپنی رضا کو رب کی رضا بنا لو، رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھوں میں رکھتا ہے تو تم اس میں خوش رہو، اگر انسان کو سکھ دیتا ہے تو اس میں خوش رہو۔ لعلکم ترحمون، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا، رحمت و کرم کی تم پہ برسات ہوگی۔ بس یہ ہے کہ رب کی رضا کو اپنی رضا بنا، اور ہر لمحہ، ہر آن، ہر صبح ہو، ہر شام، ہر وقت یہی کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھتا ہے شکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اگر اپنے بندے کو رزق نہ دوں تو مجھے حیا آتی ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ وہ پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، بے امان جنگلوں میں بھی رزق دیتا ہے، زمین کی تہوں کے اندر بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں میرا بندہ انہ علیم بذات الصدور، میں تیرے ایک ایک عمل سے واقف ہوں، جو کچھ تیرے سینوں میں چھپا ہوا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ تو حکم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے، مجھے تلاش کرنی ہے، رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، تو پھر فقر و فاقہ کی منزل سے گزرنا ہوگا، مشکلات کی منزل سے گزرنا ہوگا، مصائب سے گزرنا ہوگا، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کے آرام اور آسائش میں اللہ کریم فرماتے ہیں میں بندوں کو نہیں دیکھتا، مشکلات کے اندر رہتا ہوں۔ بھوکا رہو تو اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے، تکالیف کے اندر، امتحانات اور آزمائش کے اندر سے گزر کر اللہ کی بارگاہ تک یہ راستہ جاتا ہے۔ اور حکم ہے کہ ہر حال میں کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کا امتحان آیا، بیمار ہو گئے، تو ایک دن جب اللہ نے صحت دے دی، کچھ کمزور تھے، نکاہت تھی، ایک روایت ہے کہ 60 سال بیماری کے اندر گزارے، اور ایک روایت میں ہے کہ 17 سال یا 20 سال بیماری کے اندر گزارے، اور آپ نے سنا ہے کہ بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی کیسی تھی، امتحان کتنا مشکل تھا اللہ کے پیغمبر، جسم میں کیڑے پڑ گئے،
بیٹے دنیا سے فوت ہو گئے ایک حادثے میں، مال مویشی 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، آنند مانند باہو برباد کر دی گئی، ہر چیز ختم کر دی گئی، ہر چیز مٹا دی گئی، سب نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اٹھا کر شہر سے باہر جنگل میں چھوڑ دیا آ گئے، جسم میں کیڑے تھے، لیکن اتنا سخت امتحان تھا۔ ایک دن بیوی کہنے لگی کہ جب اللہ نے صحت دی نا، اس کے بعد کمزوری تھی تو کہا اللہ سے کچھ مانگ لو، صحت مانگ لو، اللہ قوت و طاقت دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ 20 سال اس نے بیماری میں رکھا، اور اب 20 سال صحت کے تو پورے ہونے دے، پھر اس سے کچھ مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس نے، یہ روایت ایسی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کے 2 روایتیں ہیں، ایک 60 سال اللہ تعالیٰ نے صحت دی، 60 سال کی عمر کے بعد آپ کے امتحان آیا تھا، اللہ نے 60 سال جو صحت دی تھی، طاقت دی تھی، اس کو جمال عطا کیا تھا، آرام و آسائش دیے تھے۔ اب بیماری آئی، 17 سال ہوئے تو گھبرا جاؤ، اب بیماری کو بھی 60 سال تو پورے ہونے دے دو، پھر اس سے مانگیں گے، ابھی نہیں مانگا۔ جس نے 60 سال صحت دی، قوت دی، طاقت دی، سکون دیا، آرام دیا، اب اتنا جلدی 17 سال گزرے تو پھر اس سے مانگنے لگا۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ رونے لگے، تو بیوی نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے وہ بیماری یاد آتی ہے، کاش وہ بیماری ختم نہ ہوتی، اور میری ساری زندگی اس طرح بیماری میں گزر جاتی۔ تو بیوی نے کہا کہ لوگ صحت مانگتے ہیں اور آپ اس بیماری کو یاد کر کے روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، شہر سے باہر لوگوں نے جنگل میں چھوڑ دیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، امتحانات آزمائش آ گئے، سب نے چھوڑ دیا، تو وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میرا حال پوچھتا تھا۔ اللہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھتا تھا ایوب اب کیسے ہو؟ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھتا تھا۔ تو 12 گھنٹے میں اس میں گزر جاتے کہ اس مستی میں کہ اس نے پوچھا، رب نے پوچھا، 12 گھنٹے اس میں گزر جاتے، اور پھر 12 گھنٹے اس انتظار میں گزرتے تھے کہ آپ وہ پوچھے گا، وہ بیماری یاد آتی ہے، اور رب کا مجھے 12 گھنٹوں کے بعد پوچھنا یاد آتا ہے، ایوب اب سناؤ کیسے ہو، اب طبیعت کیسی ہے؟ جس دن سے بیماری ختم ہوئی اب وہ نہیں پوچھتا، اب اس کے دربار سے آوازیں نہیں آتی کہ کیسے ہو، وہ وقت یاد آتا ہے، روتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رہے، جب باہر آئے تو ساری زندگی اس آگ کو یاد کر کے روتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آگ میں تھے، جہان میں تھے، اس کو یاد کر کے روتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب آگ میں گیا تھا 40 دن نارے نمرود میں رہا، بلا حجاب بغیر پردوں کے اس کا دیدار کرتا رہا، اب اس کا دیدار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تلاش کرنا تو پھر فقر و فاقہ، بیماری میں، امتحانات میں، آزمائش میں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کرا باب الجنہ، عائشہ جنت کے دروازے پہ دستک دیتی رہا ہے۔ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ بھوکی رہا ہے، بھوک برداشت کیا کرو، جتنا رب کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرو گی، فقر و فاقہ
برداشت کرو گی اتنا ہی گویا جنت کے دروازے پہ دستک دینا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یہ ہے کہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو، بیماری میں رکھے، سکھ میں رکھے، دکھ میں رکھے، امتحانات سے گزارے۔ یاد رکھنا ایک بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کبھی رات نہیں ہوتی، رات کے بعد دن آتا ہے، اور ہمیشہ کبھی دن نہیں رہتا، دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے۔ اللہ کا امتحان آتا ہے، مشکلات آتی ہیں تو ہمیشہ مشکلات نہیں رہتی، بلکہ ایک نہ ایک دن رات ختم ہوتی ہے مشکلات کی، امتحانات کی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صحت کا، خوشیوں کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ اور جب خوشیوں کا دن گزرتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ وہ دن نہیں رہتا، پھر اس کا امتحان آ جاتا ہے، اللہ کا پھر امتحان آتا ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ بات اس دن پڑھی تھی درس کے اندر، جو سمار کو معاملے میں پار ہوتی ہے اس میں پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بندو یاد رکھنا جب تم پہ امتحان آ جائے تو ہر مشکل کے بعد میں نے تمہارے لیے دو آسانیاں رکھی۔ مشکل ایک سے اگر ایک مشکل سے تو میرا صبر کرتے ہوئے گزر گئے تو پھر یاد رکھنا میں اس کے بعد تمہیں دو آسانیاں دوں گا، اس سے زیادہ دولت دوں گا، صحت دوں گا، عزت دوں گا، سکون دوں گا، لیکن اس حال میں کہ جب ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جبریل سے دوستی ہو گئی، گپ شپ ہوتی تھی، ایک دن جبریل سے کہنے لگے جبریل جو اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے اس سے ملاقات کرا دے، جو انبیاء کے بعد سب سے پیارا بندہ اللہ کا ہے، جسے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے ملاقات کرا دے۔ جبریل حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دور ایک علاقے میں لے گئے، فلسطین کے پہاڑوں پر لے گئے۔ جب وہاں پر لے کر گئے حضرت یونس علیہ السلام کو جبریل امین پہاڑ کے اوپر گئے تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک شخص ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں، دونوں پاؤں نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھیں ہیں، اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ میں راضی ہوں جیسے تو رکھتا ہے میں راضی ہوں۔ کہا یہ وہ بندہ ہے، جبریل نے یونس علیہ السلام سے کہا یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین پر انبیاء کی بات سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، نظر امتحان ہے، بیماری ہے، شکوہ نہیں کرتا، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی کہتا اللہ میں راضی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ظاہراً اس کے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، لیکن اس کے دل پر میں نے سکون طاری کر دیا، سکون، پوری کائنات کا سکون ایک طرف اور اس کے دل کا سکون ایک طرف ہے، کہ مشکل کے اندر بھی کہتا ہے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہر حال میں مشکل میں تیرا شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر ایک مشکل کے بعد مرنے سے پہلے اس کو صحت بھی دیتا ہوں، خوشیاں بھی دیتا ہوں، اس کو سکون بھی دیتا ہوں۔ تو یاد رکھنا جب مشکل آ جائے تو پھر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کے سامنے آ کے جھکنا، کسی اور کے سامنے جھولیاں نہ پھیلانا۔ حکیم لقمان نے جیسے پوری سورت قرآن کریم کی لقمان کے نام پر، حضرت لقمان کے نام پر
حضرت لقمان اس میں 21ویں سپارے میں پورے رکوع میں اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، رب کی وحدانیت کے بارے میں کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باپ کے بارے میں اس کا ادب و احترام کرو، ماں کا، اس قرآن کریم ہے۔ تو ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکل سے گزارتا ہے، بڑے امتحانات سے بچانے کے لیے چھوٹے امتحان اس پہ طاری کر دیتا ہے۔ جب ایسا وقت آئے گھبرانا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ نے نصیحت فرمائی، بیٹے کو چند دن گزرے تھے کہ حضرت لقمان بیٹے سے کہنے لگے جو اس وقت کے اس دور کے نبی تھے، دور علاقے میں تھے، صحراؤں سے گزر کر اس علاقے تک جانا پڑتا تھا، بیٹے سے کہنے لگے کہ آؤ اس نبی کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں گرمیوں کے دن تھے، سواری گھوڑوں پہ سوار ہوئے، باپ کے پاس بھی گھوڑا تھا، بیٹے کے پاس بھی گھوڑا تھا، سواری پہ سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے جب سفر شروع کر دیا، مفسرین لکھتی ہیں حضرت لقمان کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو بڑی امتحان اور مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹے امتحان سے گزارتا ہے، چھوٹی مشکل سے گزارتا ہے۔ باپ بیٹا اس وقت کے نبی کی زیارت کے لیے جب چلتے ہیں، صحرا سے گزر رہی ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، گھوڑے گرمی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ باپ بیٹے نے صحرا میں پیدل سفر شروع کر دیا، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، حضرت لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں نوکدار نوکیلی ہڈی چبھ جاتی ہے، بہت بڑی ہڈی تھی کہ پورے پاؤں میں چبھ گئی۔ بیٹے نے چیخ ماری، زمین پہ گر گیا، حضرت لقمان پاس بیٹھے، پوری ہڈی تھی پاؤں میں پھنس گئی، رونے لگے۔ بیٹے نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ خود ہی تو کہا تھا جب مشکل آئے تو صبر کرنا، اللہ بڑی مشکل سے بچاتا، پر روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے سینے میں بھی ایک باپ کا دل ہے، برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹے کے پاؤں میں اتنی بڑی نوک کا ہڈی چبھ جائے، اس لیے روتا۔ حضرت لقمان نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ ہڈی کو کھینچا اور بیٹے کے پاؤں سے باہر نکال دی، خون کے فوارے چھوٹے، چادر پھاڑ کر اوپر اس کو پٹی باندھ دی۔ جب چلنے لگے نا وہاں سے تو پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ رک جاؤ، لقمان یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت لقمان نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آواز آتی ہے، آواز دینے والا صاحب نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر یہی آواز آئی، بیٹھ جاؤ، آگے نہیں جانا۔ حضرت لقمان نے پیچھے مڑ کر کہا کہ آواز دینے والے صاحب تم کون ہو، جن ہو یا فرشتے ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہا پھر کیوں روکتے ہو آگے جانے سے؟ کہا اس لیے حضرت لقمان سفر جو شروع کیا تھا ان کو آگے ایک بستی سے کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا تو سمجھ گئے کہ آگے کوئی بستی یا آبادی ہے، بیٹے کو وہاں پہ لے چلتا ہوں، آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، اس کی تھوڑی دیر کے لیے یہ آرام کرے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی، پھر سفر شروع کریں گے۔ اس ارادے سے اس بستی کی طرف اس دھوئیں کو دیکھ کر سفر شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے لقمان بیٹھ جاؤ، آگے نہیں جانا۔ دوبارہ آئی تو آپ نے پوچھا کہ آواز دینے والے کو نظر کیوں نہیں آتا، تیری آواز آتی ہے؟ تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور جو سامنے تم جس بستی کی طرف جا رہے ہو جہاں سے دھواں اٹھتے ہوا دکھائی دے رہا ہے، مجھے اللہ کے لیے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، بھیج دیا ہے۔ اور جب تم دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر اس بستی کی طرف آ رہے تھے تو میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ ہم فرشتے ہیں، کبھی تو اس سے سوال نہیں کیا، لیکن اس بستی کو تیرا حکم ہے کہ جلا کے راکھ کر دوں، یہ جو دونوں باپ بیٹا آ رہی ہیں یہ تو بے قصور ہے، اگر اس بستی میں اس وقت پہ پہنچ گئے تو یہ بھی جل سے راکھ ہو جائیں گے۔
اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ فرشتہ کہتا حضرت لقمان سے میں نے کہا یا اللہ بے قصور ہے بچا دے، اللہ نے بچا دی۔ تو کہا جب اللہ نے میری فرشتے نے کہا حضرت لقمان سے جب اللہ نے میری دعا قبول کی تمہارے دونوں جو گھوڑے تھے بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ نے دعا قبول کی، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی اور تم آگے جانے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکل کے اندر مبتلا کیا اور تمہیں بڑی مشکل سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں جب کسی پہ راضی ہوتا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر اس کو بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکلات سے گزارتا ہوں تو تاکہ تو بڑے امتحان سے بچ جائے۔ اور جب تھوڑا سا بھی امتحان آ جائے، تیاری نہیں لگی، دکان پہ گاہک نہیں آیا، کچھ قرض کر گیا، کچھ ایسا معاملہ آ گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کسی بڑے امتحان سے تمہیں بچا رکھا ہے۔ بیماری آ سکتی تھی، کوئی ایسی بیماری آ سکتی تھی، تم لاغر ہو سکتے تھے، کمزور ہو سکتے تھے، یہاں نوبت نہیں کوئی چیز پہنچائی کہ اللہ نے تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کسی چوک پہ کھڑا کر دیا۔ تو وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے، بندو اگر تمہیں پتہ چل جائے گا تو اپنے بندے سے رب اپنے بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارے جسم کا ایک ایک انگ علیحدہ ہو جائے، جوڑ علیحدہ ہو جائے کہ وہ اتنی محبت بندے سے کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے بندے سے۔ اس لیے تو کبھی حضرت امام حسین کو امت کے سامنے کھڑا کیا، کتنی محبت تھی، سب کچھ قربان کر دیا، انبیاء کو سامنے کھڑا کر دیا۔ ان کی زندگی تمہارے لیے سیرت کشفہ، اپنے رشتوں کو نبھاؤ، باپ کا رشتہ اس کو دیکھو، ماں کا رشتہ اس کو دیکھو، بیٹی کا رشتہ اس کو دیکھو۔ اسلام کی زینت، اسلام کا حسن اسی میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتوں کو نبھاؤ، حقوق اللہ قیامت کے دن معاف کر دیے جائیں، حقوق لباس معاف نہیں ہوگی۔ اور حقوق لباس میں باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، معاشرے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمسائے کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ تمہارے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک تمہارے ہمسائے میں آتے ہیں۔ صرف ایک نہیں کہ دیوار کے ساتھ دیوار لگے وہی ہمسایہ ہو گیا، فرمایا نہیں، 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، یہ سب تمہارے ہمسائے میں آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی کافر ہوا، مسلمان نہیں، حضور فرمایا کافر ہوا اور وہ کافر تم سے خوش تھا، کیونکہ ہمسائے میں آتا تھا نا، تھا وہ کافر لیکن تم سے خوش تھا، ہمسائے تھا کافر لیکن ہمسایہ تھا خوش تھا، حضور نے فرمایا اس کی خوشی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا جب بھی کھانا پکاؤ نا، گوشت پکاؤ، کتنا پیارا حضور اسلام دین ہمیں دیا ہے، مثل دیا ہے۔ جب گوشت پکانے لگو نا تو حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، تاکہ تھوڑا تھوڑا جو ہمسائے میں ایک دو غریب گھر ہے وہاں پر بھی سالن کی ایک پلیٹ پہنچا دیا کرو۔ وعلیکم السلام۔ اگر پانی زیادہ نہ ڈال سکو، گھر میں بچے زیادہ ہے تو حضور نے فرمایا پھر کیا کرو، گھر کے افراد زیادہ ہے، پھر اس زاویے سے تم گوشت پکاؤ کہ تمہارے گوشت کی پکنے کی خوشبو تمہارے گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر کسی غریب کے گھر تک چلی گئی، اس کے بچوں نے باپ سے، غریب باپ سے تقاضا کر دیا، یاد رکھو تمہارے گھر سے گوشت کی اٹھنے والی خوشبو کی وجہ سے اگر کسی غریب بیٹے نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر دیا اور باپ اس کا تقاضا پورا نہ کر سکا، یاد رکھو یہی تمہارا عمل باعث جہنم بنا دیا جائے گا، اللہ کی گرفت تم پہ آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، مذہب سکھاتا ہے، اور سب کچھ جیسے ہم گزشتہ جمعے میں پڑھ رہے تھے، ہم نے چھوڑ دیا تھا وہی پہ، ماں اور باپ اصل ملاد ہے، ماں کی محبت، اصل ملاد ہے باپ کی خدمت، اصل ملاد ہے بھائی کو راضی کرنا، اصل ملاد ہے بہن کو راضی کرنا، یہ ملاد ہے۔ حضور تو یہ رشتے تمہیں سمجھانے آئے تھے دنیا میں،
بیٹیوں کو زندہ تربور کیا جاتا تھا اور ماں اور باپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ آج بھی تم یورپ کے معاشرے سے لوگ متاثر ہوتی ہے، آج بھی وہاں پر ماں اور باپ جو ساری زندگی خون پسینے کی کمائی سے بچوں کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرتا ان کو پڑھاتا ہے، اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، وہی اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ کے آتا ہے۔ اب جاتے ہیں حضور نے یہی تو بتایا تھا کہ اگر تیرا باپ اور تیری ماں کمزور تھے، بوڑھے تھے، بڑھاپے کا عالم تھا، وہ کھانا لقمہ اٹھاتے ان کے ہاتھ کانپتے تھے، حضور نے فرمایا اگر تو نے وضو کر کے اپنی ماں باپ کے سامنے بیٹھا کھانے کا ایک لقمہ توڑا اور کھانے کا لقمہ توڑ کر تو نے اپنی ماں کی جب باپ کے منہ میں ڈالا، حضور فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اللہ کی، قیامت کے دن تمہیں وہاں پر کھڑا کیا جائے گا جہاں پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ مذہب ہے۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی محفل اعلان بھی کرتے ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، وہی محفل اعلان ہے۔ یا حضور کی ایک بات یا اپنی بات سننے وقت ہو چکا ہے، نہیں یہ بات لمبی ہے، اس میں پھر گفتگو کریں گے، وقت ہو چکا ہے، لیکن یہی تمہیں اسلام سکھاتا ہے، یہی تمہیں دین سکھاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک رسول بیان فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا لوگوں کو یاد رکھو جس نے کسی کو راضی کر دیا اور اس کا قصور بھی نہیں تھا، تم کسی سے ناراض ہو گئے، تم سے کوئی ناراض ہو گیا، تمہاری غلطی نہیں تھی، حضور نے فرمایا پھر بھی جا کر تم نے اس کو راضی کر لیا تو میں قیامت کے دن تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ حضور نے یہ فرمایا، مجمع کے آخر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے اٹھا جوتیاں پہنی اور چلا گیا۔ حضور اس کو دیکھ رہے تھے کہ مجمع سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، ابھی آخر پیچھے بیٹھا تھا، حضور نے اس کو کھڑا کیا، فرمایا کیوں گئے تھے میری بات سن کر، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا حضور میری خالہ مجھ سے ناراض تھی پر غلطی بھی میری نہیں تھی۔ حضور آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر غلطی نہ ہو پھر بھی راضی کرو تو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور خالہ ناراض تھی، میں اٹھ کے سیدھا اس کے پاس گیا، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا میری ماں میری خالہ رب کے لیے مجھے معاف کر دی۔ اس نے اندر سے کہا بیٹا معاف کر دیا ہے، اس لیے گیا تھا واپس آ۔ حضور نے فرمایا پھر وہاں نہیں، اب تمہاری جگہ وہاں بیٹھنے کی نہیں، یہاں میرے پاس بیٹھنے کی، اب آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کو راضی کر لیا وہ جہاں پر بھی بیٹھا ہوگا وہاں نہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت